بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر اور حضرت شمعون علیہ السلام کا واقعہ۔ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے رجسٹروں میں آئندہ سال ہونے والے معاملات لکھتے ہیں۔ اسی شب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی رات بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی شب فرشتوں کی پیدائش ہوئی۔ اسی رات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سامان جمع ہونا شروع ہوا۔ جنت میں درخت بھی اسی رات لگائے گئے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی، اللہ اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے۔ لہذا اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات کو عبادت، توبہ اور استغفار کی کثرت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص و خاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا کی گئی۔ شب قدر کس قدر اہم رات ہے کہ اس کی شان مبارکہ میں اللہ نے پوری ایک سورت قدر نازل فرمائی۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ نے اس مبارک رات کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں۔ اسی سورت قدر کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں پہلے آسمان پر نازل فرمایا، پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا۔ اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل قرار دیا گیا۔ 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں، یعنی جس نے زندگی میں صرف ایک بار بھی اگر شب قدر کی سعادت حاصل کی تو گویا اس نے 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عرصے کی عبادت کی۔ اس رات میں حضرت جبرائیل اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ سورت قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین کرام نے ایک نہایت ہی ایمان افروز حدیث بیان کی ہے۔ اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مکی مدنی سرکار دو عالم کے تاجدار نے ایک بار صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ولی حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کے وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا وہ کسی رات آپ کو نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، رسیاں فوراً ٹوٹ گئیں اور آپ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا کہ مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کراتے ہیں۔ بعد میں بات رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی طاق میں رہی کہ آپ پر نیند طاری ہو اور میں ان کو باندھ دوں۔ آخرکار پھر ایک بار موقع مل ہی گیا، لہذا جب آپ پر نیند کا غلبہ ہوا اس ظالمہ نے نہایت ہی چلاکی کے ساتھ آپ کو لوہے کی زنجیر میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر لی اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر سٹپٹا گئی، پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو
حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کر دیا کہ مجھ پر اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چلاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اس دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ کو آپ ہی کے ان 8 گیسوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ آپ نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا، مگر ساری محنت رائے گا گئیں۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بیوی نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اتوار نے حضرت شمعون کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور سفاکی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال دیں۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی دیکھ کر اللہ عز و جل کی غیرت کو جوش آیا۔ قہر قہار اور غضبِ جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بد نصیب بیوی پر قہر خداوندی کی بجلی گری اور وہ بھی وہیں خاکستر ہو گئی۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب حضرت سیدنا شمعون کی عبادات و جہاد و تکالیف مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون پر بڑا رشک آیا اور ماہ نبوت آقائے رحمت کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں تو بہت تھوڑی عمر ملی ہے، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیوی میں بھی تو وقت صرف ہوتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ تو یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ گئے۔ امت کے غمخوار آقائے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے اور اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام حاضر خدمت بابرکت ہوئے اور اللہ عز و جل کی جانب سے سورۃ قدر پیش کی اور تسلی دے دی گئی کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔